لوگ مداہنت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور دین کے بارے میں پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ صرف نمازیں رہ جاتی ہیں، وہ بھی چند لوگ جو نمازیں پڑھتے ہوں۔ میں نماز پڑھتا ہوں تو میرا ذاتی معاملہ ہے، میں نہیں پڑھتا تو میرا ذاتی معاملہ، تم ہوتے کون ہو میرے بارے میں بات کریں؟ یہ ماحول پورے معاشرے کے اندر، یہ کوئی اچانک نہیں آیا، اور یہ بے سبب بھی نہیں ہے، اس کے پیچھے شیطان کی صدیوں کی محنت ہے۔ شیطان اور اس کے چیلے، انہوں نے صدیوں پروگرام بنائے ہیں، پھر جا کے مسلمان قوم کو بھی اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے کہ شریعت اسلامیہ کے بارے میں ہم سب مداہنت کا شکار ہیں۔ مداہنت کہتے ہیں ڈھیل دینا۔ مداہنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم بھی ٹھیک ہو، میں بھی ٹھیک ہوں۔ مداہنت کا یہ معنی ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ۔ کافر تو چاہتے ہی یہ ہیں کچھ تھوڑی سی ڈھیل تم کرو، باقی ڈھیل وہ کریں، کوئی بین بین معاملہ کر لیں۔ یہی تو انہوں نے کہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمارا آپس میں کوئی جھگڑا نہیں، ہم لڑائی نہ ڈالیں۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ سب لوگ مل کے ایک سال ہمارے بتوں کی پوجا کر لیا کریں، اور ایک سال ہم سب مل کے تیرے رب کی عبادت کر لیا کریں، تاکہ کوئی جھگڑا نہ ہو۔ یا پھر تم اپنے رب کی عبادت کرو، ہمیں اپنے بتوں کی بندگی کرنے دو، آپس میں ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، تو تھوڑی سی ڈھیل تم کرو، کچھ ڈھیل ہم کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی ڈھیل تو کرے اور باقی ڈھیل وہ کرے، آپس میں کوئی درمیانہ معاملہ نکال لیں۔ فرمایا فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ۔ یہ جھوٹے لوگ ہیں، ان کی بات کبھی نہیں مانتے۔ یہ جو ڈھیل دینا، پھر یا پھر فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ۔ کافرو، تم کسی اور کی پوجا کرتے ہو، میں کسی اور کی بندگی کرتا ہوں۔ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ تمہارا راستہ اور ہے، میرا راستہ اور ہے۔ اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مداہنت کی زندگی گزاریں، ہمارے سامنے اللہ کی حدود پامال ہو رہی ہو، اور ہمیں غیرت ہی نہ آئے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المدہن فی حدود اللہ والواقع فیہا۔ اس کی مثال جو اللہ کی حدود کے بارے میں مداہنت اختیار کرتا ہے، اور وہ جو اس میں اس کو پامال کرتا ہے، اللہ کی حدود میں گھس جاتا ہے، توڑ دیتا ہے اللہ کی حدود کو، اس کی مثال کمثل قوم استحموا، ایک قوم کی مثال ہے استحموا سفینۃ، جنہوں نے ایک ہوائی جہاز، اس بحری جہاز پہ بیٹھنا تھا۔ بحری جہاز کے دو منزلیں تھیں، انہوں نے آپس میں قرآن اندازی کی، استحموا سفینۃ، انہوں نے آپس میں قرآن اندازی کی، اور قرآن اندازی کر کے کچھ لوگ اوپر والے حصے میں آ گئے، کچھ لوگ نیچے والے حصے میں آ گئے۔ فصار بعضهم فی اسفلھا وصار بعضهم فی اعلیھا، بعض لوگ جو ہیں وہ نیچے والے حصے میں اور بعض لوگ اونچے اوپر والے حصے میں۔ اب ظاہر ہے جب کشتی یا بحری جہاز بنتا ہے تو اس کا جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے وہ سائیڈوں سے بند ہوتا ہے، اور جو اوپر والا ہے وہ کھلا ہے۔ لہذا جو نیچے والے تھے فکان الذی فی اسفلھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جو نیچے والے حصے کے لوگ ہیں یمرون علی الذین یمرون بالماء علی الذین فی اعلیھا، ان کو پانی کی ضرورت پڑتی تھی نیچے والوں کو، تو پانی لینے کے لیے ان کو اوپر جانا پڑتا تھا، وہ اوپر والے حصے پہ جاتے تھے، وہاں سے جا کے پانی لیتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ جب وہ اوپر والے اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھے ہوتے تھے، نیچے والے جاتے تو ان کو ان کے اندر سے گھس کے جاتے، فتعذوا بہ، اس سے اوپر والوں کو تکلیف ہوتی تھی، فتعذوا بہ۔ اس نے کیا کیا، جب وہ ان کو
تکلیف ہوتی تھی پانی لینے کے لیے، ان کو پانی لانا پڑتا تھا۔ بالآخر اس نے کیا کیا، فَأَخَذَ فَأْسًا، اس نے نیچے والے نے کلاڑا پکڑ لیا، فَجَعَلَ يَنْقُرُ أَسْفَلَ السَّفِينَةِ، اس نے کہا کہ ہم بار بار اوپر جاتے ہیں، پانی اوپر سے جا کے لے کے آتے ہیں، اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس نے کلاڑا پکڑا اور نیچے سے کشتی کو سوراخ کرنا شروع کر۔ وَجَعَلَ يَنْقُرُ أَسْفَلَ السَّفِينَةِ، اس جہاز کے، بحری جہاز کے نیچے والے حصے کو سوراخ کرنا شروع کر۔ اوپر والوں کو پتا چلا، وہ آئے، انہوں نے آ کے کہا ما لکا، تمہیں کیا ہو گیا، کیا کر رہے ہو، کشتی کو سوراخ کر رہے ہو؟ اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ تازدئی تمہیں تکلیف ہوتی ہے، وَلَا بُدَّ لِي مِنَ الْمَاءِ، میرے لیے پانی لانا ضروری ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس کا حل میں نے یہ نکالا ہے کہ نہ آپ کو تکلیف ہو، آپ اپنی دنیا میں مگن رہے، میں اپنی دنیا میں مگن رہوں، میں نیچے سے سوراخ کر کے پانی کا بندوبست کر لیتا ہوں تاکہ میں آئندہ تمہیں تکلیف نہ پہنچاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب یہ بتائیں کہ وہ جو اوپر والے آئے ہیں انہوں نے اس کی دلیل سنی ہے، ان کو سوراخ کرنے دینا چاہیے، ان کو کیا چاہیے، کیا کریں؟ ان آخذوا علی یدیہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کو روک لیا کہ نہیں بھائی کشتی میں سوراخ نہیں کرنا، یہ ہم سب کی کشتی ہے، ہم سب اس میں سوار ہیں، تو کشتی کو سوراخ کر رہا ہے تو یہ سب کے لیے نقصان دہ ہے۔ ان آخذوا علی یدیہ، اگر انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَنْجَوْا وَنَجُّوا أَنفُسَكُمْ، انہوں نے اس کو بھی بچا لیا اور اپنے آپ کو بھی بچا لیا۔ فَأَنْجَوْا وَنَجُّوا أَنفُسَكُمْ، انہوں نے اپنے آپ کو بھی بچا لیا، ان کو بھی بچا لیا، لیکن کرنا کیا پڑا؟ ہاتھ پکڑنا۔ وَإِن تَرَكُوهُ، اور اگر اس نے اس کو چھوڑ دیا کہ ہم اپنی جگہ تم اپنی جگہ، تمہارا اپنا معاملہ ہمارا اپنا معاملہ، تو اپنے گھر میں اپنے گھر، تیرا دین اپنا میرا دین اپنا، تیرا عمل اپنا میرا عمل اپنا، اگر اس نے چھوڑ دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وَإِن تَرَكُوهُ، اگر انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، أَهْلَكُوهُ وَأَهْلَكُوا أَنفُسَهُمْ، انہوں نے اس کو بھی برباد کر دیا اور خود بھی برباد ہو گئے۔ ظاہر ہے نیچے سے سوراخ ہوگا تو کشتی ڈوب جائے گی، تو کشتی جب ڈوبے گی تو کوئی ایک نہیں ڈوبے گا، سارے ڈوبے گا۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، بچ جاؤ اس فتنے سے، جب وہ فتنہ برپا ہوگا تو صرف ظالم نہیں پکڑے جائیں گے، سارے ہی پکڑے جائیں گے، ہر ایک رگڑا جائے گا۔ اللہ اکبر، جب فتنہ آتا ہے نا کسی قوم میں، اللہ اکبر، تو سارے لوگ رگڑے جاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم میں عذاب بھیجتا ہے تو ایک دفعہ سب رگڑے جاتے، اصاب القوم اصاب العذاب من کان فیہم، پھر نیک بھی رگڑے جاتے ہیں، پھر بد بھی رگڑے جاتے ہیں، پھر بچے بھی، پھر عورتیں بھی، سب رگڑے جاتے ہیں۔ ثم بعثوا علی اعمالہم، البتہ قیامت والے دن ہر شخص اپنے اپنے اعمال کے مطابق اٹھایا جائے، لیکن ایک دفعہ وہ جو فتنہ ہے اس سے سب متاثر ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ فتنہ پھیلا ہوا ہے تو ہم کہیں جناب ہم تو محفوظ ہیں، ہماری خیر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا شاندار مثال بیان فرمائی، اور مثال بیان کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ مثال ہے مثل المدہن فی حدود اللہ والواقع فیہا، جو اللہ کی حدود کو پامال کر رہا ہے اور جو اس کے بارے میں مداہنت کا، ڈھیل کا شکار ہے، مداہنت کا شکار ہے، یہ ان کی مثال۔ لہذا اگر اس قوم کو بچانا ہے، اس معاشرے کو بچانا ہے، تو جرم چاہے کسی ایک نے کیا ہو، ظلم چاہے کسی ایک نے کیا ہو،
گناہ چاہے کسی ایک نے کیا ہو، بے حیائی چاہے کسی ایک نے پھیلائی ہو، جھوٹ چاہے کسی ایک طرف بولا جا رہا ہو، بددیانتی چاہے کسی ایک طبقے میں ہو رہی ہو، جو بھی فتنے ہیں، جتنے بھی فتنے ہیں، وہ فتنے جہاں کہیں بھی ہیں ان کو دور کرنا ساری امت کی ذمہ داری ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا نا تو پھر اللہ کا عذاب آ جائے۔ اللہ